اضعف ناصرن یعنی کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں، حق ہو یا باطل ہو، اس کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اس کے مددگار کا ہونا ضروری ہے۔ حق کے جو مددگار ہوں گے وہ دل و جان کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور باطل کے جو مددگار ہوتے ہیں وہ برے وقت آنے پہ بکھر جاتے ہیں، جیسے کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں ہوا۔ تو بہرحال ہمیں حق کا مددگار ہو کر کے رہنا چاہیے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو، اس لیے کہ حق کے مددگار کم تعداد ہونے کی بنیاد پر بھی حق کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، اور باطل کے مددگار زیادہ دیر تک نہیں ڈٹے رہتے ہیں، اس لیے ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ مولانا ایک بہت ہی خوش آئند بات ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی فتح و نصرت کا ان کو یقین دلاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین و ناظرات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے قابل ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس بات کی توفیق خیر عنایت کرے۔ عزیز و محترم سامعین و سامعات، سورہ جن آخری 5 آیات اللہ تعالیٰ چاہے آج ہمارے درس میں رہیں گی، اور یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے ہم نے اس سورہ کی 23 آیات اب تک کے اپنے درس میں لائی ہیں، اور ان آخری 5 آیات کے ساتھ میں سورہ جن کے درس کی تکمیل انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ چونکہ آج جن 5 آیاتوں کا درس دینا ہے ان کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، لہٰذا ضروری معلوم پڑتا ہے کہ بطور یاد دہانی ہم اپنے سامعین و سامعات کو یہ بات بتلا دیں کہ تذکرہ چل رہا تھا ان لوگوں کا جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا ان کا رب انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ترجمہ پچھلی چند ایک آیات کا، اور وہ خصوصیت کے ساتھ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آج جو آیات ہمارے زیر درس ہے ان کا ربط ان پچھلی آیات سے جڑ جائے، بلکہ جڑا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ تو مولانا کل ملا کر کے 5 آیات نمبر 24 تا 28 تک، اور ان 5 آیات میں جو مضامین ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کے دوران آئیں گے، اور جیسے کچھ ترتیب رہی ہے پہلے ایک آیت پھر ترجمہ اور اس کے بعد میں اس کا درس۔ تو شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ مولانا تفاسیر میں اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان ہوا ہے، اور کہیں یہ بات پڑھنے میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ تمہارے حاشیہ بردار یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سماجی اعتبار سے اپنا کوئی وزن نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ ان چند افراد کے جو عرب کے مشہور قبائل سے متعلق ہیں، مگر نہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تمہارا جتھا سماجی طور پر بھی کمزور، اس اعتبار سے بھی کمزور کہ ان کے پاس میں کوئی مذہبی عہدہ وغیرہ نہیں،
اور مزید یہ بھی کہ ان کمزوروں کے ساتھ میں تمہاری یہ جو جتھے بندی ہے میری جتھے بندی کے مقابلے میں کیا قوت رکھتی ہے، کیا حوصلہ رکھتی ہے، کیا طاقت رکھتی ہے۔ تو ابو جہل نے کہیں اپنے حاشیہ برداروں کو ذہن میں لا کر کے یہ بات کہی تھی کہ میرا جتھا جو ہے نفری کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے اور یہ کہ قوت میں بھی تم سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہاں تک جب اس چیز کو یہ لوگ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ مولانا یہ جو بات آئی ہے کہ یہاں تک جب اس چیز کو دیکھ لیں گے تو یہ اس چیز سے کیا مراد ہے؟ اس چیز سے مراد مفسرین نے بہت ساری چیزیں لی ہیں جی۔ بعض مفسرین نے کہا غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ حنین ہے، پھر اہل مکہ پر قحط سالی کا آنا ہے، اہل مکہ کا خوف سے دوچار ہونا ہے، اور بعض مفسرین نے قاضی بھی یہ بھی کہا ہے کہ غلبہ اسلام اور اپنی شکست، یعنی غلبہ اسلام کو دیکھ لیں گے اور اپنی شکست کو دیکھ لیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تشریح سورہ مریم کی آیت نمبر 75 سے کیا ہے، اور اس میں بالکل ہو بہو ایسی ہی آیت ہے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ حتی اذا رأوا ما یعدون اما العذاب و اما الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ کا ترجمہ یہ ہوگا یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جن کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے یا تو عذاب یا تو قیامت۔ تو گویا اس آیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو عذاب بھی ہے اور قیامت بھی ہے، وہ عذاب دنیاوی عذاب ہے اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ قیامت جو ہے، قیامت سے مراد وہی قیامت نہیں ہے جو قیامت واقع ہونے والی تھی، بلکہ جو انسان مر گیا تو اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ جی مولانا بہت سے۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر میں جس شکست و ریخت سے یہ لوگ دوچار ہوں گے وہ بھی مراد ہے، اور اگر دنیا کے اندر میں مبتلا عذاب نہ ہوتے ہیں تو آخرت کا دائمی عذاب تو بہرحال ان کے لیے ہے ہی۔ اور یہ چیز جب ہوگی، اس عذاب سے، دنیاوی عذاب سے یا اخروی عذاب سے یہ لوگ دوچار ہوں گے، تب آج جس بات پر ان کو بڑا غرہ ہے، اپنی تعداد پر، اپنی قوت پر، اس چیز کے سامنے آنے کے بعد میں ان کو بخوبی یہ پتہ چلے گا کہ کس کا جتھا تعداد کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے اور قوت کے اعتبار سے قوی ہے۔ تو یہ باور کرانے کے لیے کہ آج جن چیزوں پر تم اترا رہے ہو اور جن چیزوں کے چلتے تمہیں اس بات کا زعم ہے کہ تم ہم پر غالب آ کر کے رہو گے، تو اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس چیز کو تمہارے سامنے لائے گا جس کا کہ اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ چیز جب سامنے آئے گی تب تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے جو ڈینگیں ماری تھی وہ بالکل ہی بیجا تھی، تمہارا جتھا بکھر جائے گا، تمہاری قوت جو ہے خاک میں مل جائے گی، اور تمہارا غرور و تمکنت جو ہے یوں کہہ لو کہ بالکل ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو یہ ارشاد باری تعالیٰ، اور یہ نہ صرف اس وقت کے منکرین کے لیے بلکہ آنے والے تمام تر ادوار کے منکرین کے لیے یہ ہوتا آیا ہے کہ جہاں تک اہل حق کا تعلق ہے تعداد میں کبھی کم بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب سرفرازی بخشتا ہے، کامیابی کے مدارج پر فائز فرماتا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے کہ در حقیقت جن کو قوت کی کمزوری کا طنز مارا گیا تھا، جن سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا جتھا تعداد میں کم اور قوت میں کمزور ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ در حقیقت طاقتور اور قوی تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سرفرازی بخشی، اور انہی کا جتھا تعداد میں بڑا ہوا ہے۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 24، اور ناظرین اس بات کا خیال رہے کہ سورہ جن اپنے آپ میں مشرکین مکہ کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ کہا قرآن کریم کو جنہوں نے ایک مرتبہ سنا
اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا کلام سن لینے کے بعد میں اس حیرت انگیز کلام پر وہ لوگ ایمان لے آئے. اور کہاں ہے مشرکین مکہ تم اور تمہاری بدبختی کہ تم شب و روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلام مبارکہ کو سنتے ہو، تمہارے دل سننے کے بعد میں متاثر بھی ہوتے ہیں. تمہارا وتیرہ تو یہ ہے کہ رات کے اندھیروں میں کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر یا کسی اور مقام پر یکجا ہو کر ایک دوسرے سے کتراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کلام کو سنتے ہو، اور جب اپنے مقام سے چلتے ہو تو تمہاری آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں اس کلام کے تعلق سے تم یہ قسم کھا بیٹھتے ہو کہ آئندہ ہم اس کلام کو نہیں سنیں گے. تو جو چیز تمہارے دل میں گھر کر رہی ہے، لیکن اپنی زبانوں سے اس کلام کی حقانیت کا اقرار کرنے سے تم جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو باز رکھتے ہو. تو یہ باتیں اس آیت کے مخصوص تناظر میں بھی مولانا اور خصوصیت کے ساتھ میں آیت نمبر 24 کے سلسلے میں مولانا نے سورہ مریم کی آیت نمبر 75 سے جو استدلال کیا ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے. یہاں پر مولانا جو لفظ آیا ہے وما یوعدون، وہ جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن وعدہ کس بات کا کیا جا رہا ہے، اس کی تشریح، اس کی وضاحت ہم لوگوں کو سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں ملتی ہے، اور اس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے گزر چکا. مولانا آیت نمبر 24 کے سلسلے میں اگر کوئی مزید وضاحت آپ کرنا چاہیں. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اضعف ناصرن یعنی کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں. جی، تو حق ہو یا باطل ہو، جی، اس کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اس کے مددگار کا ہونا ضروری ہے. جی، حق ہو یا باطل ہو، اس لیے قرآن کی دوسری جگہوں پہ من انصاری اللہ، جی، تو گویا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کے مددگار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے جی کہ حق کے جو مددگار ہوں گے وہ دل و جان کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور باطل کے جو مددگار ہوتے ہیں وہ برے وقت آنے پہ بکھر جاتے ہیں، جیسے کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں ہوا. تو بہرحال ہمیں حق کا مددگار ہو کر کے رہنا چاہیے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو، اس لیے کہ حق کے مددگار کم تعداد ہونے کی بنیاد پر بھی حق کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، اور باطل کے مددگار زیادہ دیر تک نہیں ڈٹے رہتے ہیں، اس لیے ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے. اب مولانا یہ بات بھی تو ہم کو سورہ صف کی میں سمجھتا ہوں آخری آیت کے اندر میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرات جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن کر کے اٹھتے ہیں ان کے پشت پناہی فرماتا ہے، اور یہ کہ ان کو اس دنیا کے اندر میں غالب و ناصر فرماتا ہے. تو یہ چیز ہم کو سورہ صف کی آخری آیت کے اندر میں بھی ملتی ہے. بنی اسرائیل کے دو گروہ جن میں سے ایک ایمان لایا اور دوسرا ایمان لانے سے رہ گیا، تو وہ جو گروہ ایمان لایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر میں فتح و نصرت عنایت کی ہے. یہ تذکرہ ہم لوگوں کو سورہ صف میں ملتا ہے. تو تعداد کی قلت کے نتیجے میں یا قوت کی کمی کے نتیجے میں دل برداشتہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ تو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہے، ایک وقتی فیز ہے جو کچھ دیر کے لیے رہتا ہے اور اس کے بعد بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو حمایت و نصرت پر یوں کہہ لیجئے کہ کسی بندے کی، کسی گروہ کی حمایت و نصرت پر آ جاتے ہیں، تب تو اس بندے کی فتح مندی، اس گروہ کا ظفرمند ہونا اپنے آپ میں یقینی ہوتا ہے. اس وقت تعداد کا معاملہ نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہم سورہ نوح میں دیکھیں آیت نمبر 25 پہ، اب نوح علیہ السلام کو دیکھیے 950 سال تک انہوں نے دین کا کام کیا، خدمت کیا، لیکن صرف 80 لوگ ایمان لائے. اگر ریشیو نکالا جائے تو 1 سال میں 15 سال میں شاید ایک آدمی، ایک فرد، یعنی اتنے دنوں تک کام انہوں نے کیا اور اتنی کم تعداد تھی. اس کے بعد بھی جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ کا عذاب آیا، مدد مومنین کے ساتھ اور عذاب کافرین کے ساتھ، اس کا تذکرہ اللہ نے اس طرح کیا، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، تو وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، تو خدا کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. یہاں بھی مدد کا تعلق سے ذکر ہے اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں اور یہاں بھی. تو گویا کہ جو انسان یا جو مومن
خدا کی دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پشت پناہی اللہ رب العزت کرتے فرماتے ہیں۔ تو یہ مولانا ایک بہت ہی خوشائن بات ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی فتح و نصرت کا ان کو یقین دلاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین و ناظرات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے قابل ہم اپنے آپ کو بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دیں، اور یہ جب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ہم لوگوں کا مقدر ہوگی۔ یہ قاعدہ قلیہ ہمارے ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس بات کی توفیق خیر عنایت کرے۔ محترم ناظرین، ہم اگلی آیت پر کا رخ کرتے ہیں اور مولانا تلاوت فرمائیں گے اور پھر ترجمہ جی۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مولانا یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اسی چیز کے بارے میں جس کا تذکرہ آیت نمبر 24 میں گزرا کہ جب اس چیز کو یہ لوگ دیکھ لیں گے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کسی کے سوال کے جواب انداز بیان ایسا ہے نا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی نے کچھ سوال کیا تھا اس کے جواب میں یاد، اور قرآن میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہم عام فہم باتوں میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کے سوال کو ریپیٹ نہیں کر کے جواب ایسا دیتے ہیں کہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ سوال ایسا کیا گیا۔ تو جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو پوچھا کسی نے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کب پیش آئے گی، یہ وعدہ یہ ڈراوا جو ہم کو سنایا جا رہا ہے یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اپنے آپ میں اس وعدے کا پورا ہونا، اپنے آپ میں اس وعدے کا وفا ہونا طے اور یقینی ہے۔ اب رب تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ فیصلہ کب ہوگا، جلد ہوگا یا بدیر ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر چاہا ہے اپنے علم سے بندوں کو، بلکہ یوں کہہ لیجیے تو زیادہ صحیح ہوگا انبیاء علیہ السلام کو جس قدر اپنے علم پر مطلع کرنا چاہا ہے اس قدر مطلع کیا ہے۔ تو مولانا یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور تشریح طلب مقام ہے کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ تو وعدے کا فی الفور پورا ہو جانا یا یہ کہ وعدے کے پورے ہونے کے لیے ایک مدت دراز کا لگنا، یہ دونوں ہی باتیں رب تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی کہ کبھی مبتلا عذاب کوئی قوم فی الفور کر دی گئی، یا یہ کہ اس کے ختم کیے جانے کا، اس کے اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں دیکھا، 950 سال کی طویل محنت، 950 سال تک اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، کم و بیش اس سے زیادہ، بلکہ 950 سال تو وہ مدت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ حالانکہ عذاب کا ڈر جو ہے فریضہ رسالت ادا کرنے کے ساتھ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا ڈر اپنی قوم کو سنایا تھا۔ انہوں نے کوئی اور بات بات اس میں ہوگی، بس ایک پیغام ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہو تو آدمی کو یہ کہہ دینے میں کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام جو ہے انسانوں میں سب سے بلند اور اعلیٰ مقام کے پہ ہوتے ہیں، اور بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم اوپر سے آتا ہے، فرشتے لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی جس چیز کا علم نہیں ہو تو نبی براہ راست کہہ دیتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں۔ بہت صحیح۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہو تو یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ
ان کے پاس بھی ان کا نالج نہیں ہے. اگر نہیں ہو تو ادھر ادھر کے ہانکنے کے بجائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے وہ صاف صاف انسان کہہ دے کہ بھائی ہمیں اس کا نالج نہیں ہے، یا تو ہم دیکھ کر کے بتائیں گے، تو پھر بات مکمل ہو جاتی ہے اور پھر کوئی گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. ہمیں اس آیت سے جو ہے پورا سیکھ ملتی ہے مولانا. بہت صحیح مولانا. اور مولانا نے یہ بات تو مطلب قرآن کریم نے یہ بات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ تو اپنے آپ میں بلند و برتر ہے. تو جب ان کا اسوہ یہ رہا ہے کہ جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عنایت کیا، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ محض اپنے یوں کہہ لیجئے کہ جس سے ہماری گفت و شنید ہو رہی ہے اس کو قائل کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی بات کہہ دے جو خلاف حق ہو، تو اس سے ہمیں بچنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے. تو ناظرین، یہ آیت نمبر 25 اور اس کے بعد میں ایک مختصر سی آیت، لیکن اپنے آپ میں امت کے درمیان میں اس آیت کو لے کر کے بڑی اینچ پیچ. پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اس کی تلاوت اور ترجمانی کر لیتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں 27ویں آیت بھی ناظرین ہم پڑھ لیتے ہیں. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ترجمہ پڑھیں آپ. جی سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. دونوں آیتوں کو ملا کر کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. لیکن پھر ایک استثنائی صورت آتی ہے، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. مولانا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عالم الغیب، اور عالم الغیب میں وہ الغیب جو ہے الف اور لام لگا کر، تو مفسرین نے کہیں یہ بات تشریح میں لائی ہے کہ جہاں تک الف لام جنس کا، جی ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ غیب پورا کا پورا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. تو آپ اس ضمن میں سمجھتا ہوں مناسب تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب. عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو چیز وقوع پذیر ہو چکی ہے، اور جو قیامت تک چیزیں ہونے والی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ اس کا نالج کسی کے پاس نہیں ہے آئندہ جو چیز ہونے والی ہے اس کے تعلق. گویا کہ غیب کا پورا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. یہ کہ وقوع کے بعد کسی چیز کا علم ہونا یہ غیب نہیں، ظاہر سی بات ہے. وہ پھر غیب کہاں رہا، وہ تو ظاہر ہو گیا. جی تو علم غیب کا اصل مراد یہ ہے. اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جو بہت ساری چیزوں کی اطلاع مل جاتی ہے کہ ایسا ہونے والا ایسا ہونے والا، تو وہ سمجھے کہ وہ آثار نظر آ جاتے ہیں، جن آثار کی بنیاد پہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، اب کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہ علم غیب نہیں ہے. طبعی طور پر کچھ چیزوں کو قیاس کر لینا یہ بہرحال علم غیب میں شامل نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے، آپ دیکھیے کہ موسمیات کا حالات کا جو پتہ ہم کو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف گردشوں کا، پانی میں اٹھنے والے ابال کا، یا ہواؤں کے چلنے کے سلسلے میں کچھ ایک صحیح اندازے آج کی سائنسی ترقی کے نتیجے میں کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ چیز ہوتی بھی ہے. لیکن اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ جو اندازہ لگایا ہے کچھ قواعد کی بنا پر لگایا ہے، جو حالات اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں، عوام الناس کے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلایا، اور پھر آپ نے اس بات کے آثار اور تجربات، حالات اور قواعد، ان ساری چیزوں کے پیش نظر جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوگا. بلا سبب بلا ذریعہ کسی چیز کو، جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہو، اس کو جان لینا، یہ اصل علم غیب ہے. اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھی. اور پھر اس میں مزید یہ کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. مکمل علم غیب
وہ کسی کو کبھی نہیں دیتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو استثنائی صورت بیان کی جا رہی ہے مولانا آیت نمبر 27 میں، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو کہیں یہ پڑھنے میں بات آئی، حالانکہ آپ اس کی تشریح فرمائیں، کہ فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قدر علم غیب حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دینا پسند فرمایا، اس قدر علم غیب ان کو دیا۔ لیکن ہمارے یہاں پر علم غیب کے سلسلے میں یوں کہہ لیجئے کہ دو ایکسٹریمز جو پائی جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں سمجھتا ہوں ہمیں صحیح رائے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری اختلافی اور متضاد باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو مختلف کوارٹرز سے سننے کے لیے ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں صحیح رائے قائم کرنا مولانا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ من ارتضی من رسول، اپنے رسول میں سے جس کا وہ انتخاب کر لے غیب کی بات بتانے سے۔ آپ نے جو بات کہی بالکل وہی بات صحیح ہے کہ علم نبوت یا کار نبوت کے لیے علم غیب جتنا ضروری ہے اللہ نے، اور یہ نہیں کہ جتنا ضروری ہر ایک رسول کو، جس رسول کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا بتا دیا۔ اب اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی رسول کو علم غیب دے دیا تو پھر ان کے لیے غیب نہیں رہا۔ ان کو عالم الغیب تو اس حیثیت سے کہا جاتا کہ اگر وہ براہ راست خود معلوم کر لیں۔ تو قرآن کی بہت ساری آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں تھا، اور بہت ساری آیتوں سے کچھ آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غیب کی بات بتائی۔ احادیث کی میں غور کرے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے مواقع سے آپ گزرے، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ یہ ہے تو پھر بہت سارے ذہنی الجھنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ عفق کا واقعہ، ہار گم ہو جانے کا واقعہ۔ اس سے یہ اندازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی چیزوں کی خبر دے دیا صحابہ کرام کو جو کہ صحابہ کے علاوہ کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ جیسے کہ حاتب بن بلتع نے جو رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط بھیجا تھا اس عورت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس عورت کے سر کے بال میں کہاں خط چھپائی ہوئی ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کسی صحابی کے اونٹ کا گم ہو جانا، کسی صحابی کے بچے کا گم ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک وہی نشاندہی فرمائی کہ فلاں جگہ واقعہ ہو۔ مجھے بدر کا ایک واقعہ یاد آیا، جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک قیدی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے ہیں، اور اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے تمام تر لوگوں سے، تمام تر قیدیوں سے کہ وہ فدیہ ادا کرے اور چھوٹ جائیں۔ تو حضرت عباس سے بھی بہرحال مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ فدیے کی رقم ادا کریں اور چھوٹ جائیں۔ تب حضرت عباس یہ بات کہتے ہیں کہ فدیہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مال کا کیا جو تم نے جنگ پر آنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل کے پاس میں چھوڑ رکھا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی کیسے اطلاع ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں کہ عالم الغیب نے اس بات پر مجھ کو مطلع فرمایا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم غیب سے جس قدر علم دینا چاہا سو دیا۔ لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھیں، قرآن کریم کی آیت اپنے آپ میں بالکل ہی صریح، ہر ابہام سے پاک، اور یوں کہہ لیجئے کہ ہماری ہدایت کے لیے کافی و شافی، بالکل ہی صریح آیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان ہوئی کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، پھر یہ اصولاً یہ بات بیان ہوئی ایک پرنسپل کی حیثیت سے کہ اپنے غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد میں ایک استثنائی صورت بیان ہوتی ہے ایک ایکسیپشن کے طور پر، کیونکہ ایک جنرل پرنسپل کے بعد میں ایک ایکسیپشن والی بات آتی ہے، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا اپنے علم اپنا علم غیب کا کوئی علم دینے کے سلسلے میں،
اسے اس قدر علم عنایت کیا ہے۔ اس میں ایک دو واقعہ اور ذرا ناظرین کے سامنے آیا، واقع تحریم جو ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کیا، تو ان دونوں بیویوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبانی العالم الخبیر۔ تو گویا کہ امہات المومنین میں سے جو دو امہات المومنین تھی، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست غیب کی بات نہیں جانتے، تب تو ان دونوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار کی بچیاں جو ترانہ گا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، جو نظم پڑھ رہی تھی، اس میں ایک مصرع یہ بھی تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم پڑھ رہی تھی وہی پڑھو اور اس جملے کو چھوڑو۔ تو گویا کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ علم غیب جو ہے اللہ کی ہی ایک صفت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ رسولوں کو جتنا علم غیب دینا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا دیا۔ اور قرآن کی جو ایک آیت ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، سورہ تکویر کی آیت ہے کہ یہ جو ہمارا رسول ہے یہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں۔ تو اس سے سمجھیے کہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رسول غیب کی باتوں کو مسلمانوں اور مومنین کے درمیان بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی جنت، جہنم اور وقوع قیامت کے آثار جو ہم اس کے دلوں میں ڈال رہے ہیں یا اس کو ہم کسی طریقے سے بتا رہے ہیں، یہ بلا کم و کاست جو ہے مومنین تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اب میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 پہ ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو وحی ہماری طرف کی جاتی ہے۔ ایک جگہ اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 پہ ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی چھو کر نہیں گزرتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ تو گویا کہ سمجھیے سورہ اعراف آیت نمبر 188 اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا کہ اے نبی کہہ دیجئے میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت زیادہ صاف ہو گئی ہے، اور جب کبھی یہ موضوع ہمارے درمیان میں یوں کہہ لیجئے کہ بحث کا موضوع بن جائے، ایسے تمام تر مواقع پر ہمیں صحیح الرائے ہونے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے جو رہنمائی ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح الرائے ہونے میں یوں کہہ لیجئے کہ ہماری زبردست مدد فرماتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اس ایچ پیچ کو چھوڑ دیں۔ مزید یہ بھی کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں جو بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ ایکسٹریم قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں، ان کو ترک کر کے صحیح رائے کو اختیار کریں، اور صحیح رائے قرآن کی ضمن میں ہم لوگوں کو جو ملتی ہے، قرآن کی روح سے ہم لوگوں کو ملتی ہے، اس کا تذکرہ ہم نے 1 2 3 بار اپنے اس درس کے دوران کیا ہے۔ لہٰذا اس بات پر مطلع رہیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اپنے غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ اب اس کے بعد میں اسی آیت کا آخری حصہ آتا ہے، آیت نمبر 27 کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا کوئی علم اگر کسی رسول کو، کسی نبی کو دیا جاتا ہے تو اس کے لیے مخصوص اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ مخصوص اہتمام یہ ہے
کہ سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ مولانا یہ محافظ کون ہے اور ان کو آگے اور پیچھے کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ یہ محافظ فرشتے ہیں جی، اور اس کا تذکرہ تو سمجھیے کہ اس صورت کے شروع میں بھی یہ بات آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کرنا تھا تو آسمان کی برجیوں میں اور جہاں پر شیاطین یا جنات جا کر بیٹھا کرتے تھے سنگل لینے کے لیے، وہاں پر محافظ دستے بٹھا دیے گئے تھے۔ وہاں ایک بات آئی۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ جو فرشتہ رسول کے پاس علم غیب لے کر کے آتا ہے، یعنی جنت و جہنم کے بارے میں کیا کیا ہونے والا ہے یا اور کوئی چیز علم غیب کے لیے میں نے یہ مثال اس لیے دیا کہ یہ فوراً ناظرین کی سمجھ میں بات آ جائے گی، اس لیے کہ جنت اور جہنم یہ تو آخرت کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ تو اس کے تعلق سے یا اور کسی چیز کے تعلق سے جب رسول آتا ہے، رسول کا مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو ان کے آگے پیچھے کئی فرشتے ہوتے ہیں تاکہ یہ رسول کو یقین ہو جائے کہ ان کے پاس جو خبر ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل بلا کم و کاست جو اللہ نے بتا وہی آ رہی۔ گویا کہ بالکل محفوظ طریقے سے بات کو پہنچا دیا جاتا ہے اور فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں تاکہ غیب کا وہ علم جو رسول تک پہنچانا ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی خلل اندازی نہ ہو۔ تو حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے اندر ہی اتنی قوت ہے کہ کوئی شیطان اس کے آس پاس نہ پھٹکے، لیکن اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ جو مومن ہے انہیں تو یقین ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے یا جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے ان کی زبانوں کو بھی بند کر دیا۔ بہت صحیح بات، بہت صحیح۔ تو پھر یہ ناظرین یہ آیت نمبر 27 کے ضمن میں چند ایک باتیں، اور اب آخری آیت پر آیت نمبر 28 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ مولانا تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، تاکہ وہ جان لے، تو یہاں لفظ وہ جو آیا ہے کیا ہے اس آیت کے اندر میں؟ تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ اس کے 3 معنی کیے گئے۔ جی، تو پہلا معنی تو اس کے یہ ہے کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے جو پیغام ان کے پاس لے کر کے آیا بلا کا مقاصد ہے۔ ایک بات کہ رسولوں تک جو پیغام آیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے وہ بلا کا مقاصد آیا۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات کو اس کے رسول تک بلا کا مقاصد پہنچا دیا۔ اچھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک بلا کا مقاصد۔ لیکن یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، لہذا یہ جو بات آتی ہے لیعلم، تاکہ وہ جان لے، تو تاکہ وہ جان لے، کہیں پر مفسرین نے یہ بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جان لے کی بجائے ترجمہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ اس بات کو مبرہن کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات بذریعہ ملائکہ انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے جانے تھے وہ بلا کا مقاصد پہنچا دیے گئے۔ اور یہ چونکہ اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ لنک ٹو ایچ ادر والا معاملہ ہے، رب تعالیٰ سے پیغامات ملے، ایک مخصوص اہتمام کے ساتھ میں ان پیغامات کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا گیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بندگان خدا تک پہنچایا۔ اور اس بات پر لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے، اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ مبرہن کرنے کے لیے یہ اس طرح کا صیغہ جو ہے لایا گیا ہے تاکہ وہ جان لے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ساری ہی باتوں سے پہلے ہی سے واقف ہیں۔ مولانا میں سمجھتا ہوں قرآن میں ہمیں کچھ اور مثالیں بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے، تو
کئی مثالیں ملتی ہیں، جس میں سے سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے تاکہ جان لے کہ کون تم میں سے صبر کرنے والا. سورہ عنکبوت کی شروع ہی آیت میں ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی ہے قاضی صاحب کی لیعلم، اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی جو چیزیں دنیا میں وجود میں نہیں آئی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، بالکل، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہت صحیح. لیکن اگر وجود میں آ گئی تو اللہ تو جان پہلے ہی سے رہا تھا، بالکل، لیکن اب لوگ بھی جان گئے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو ظاہر کر دی. تو یہ بات ہے، ورنہ کہیں کہیں لفظی ترجمہ پڑھنے سے ہم کسی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین. لہٰذا اس مغالطے سے بچنے کے لیے کبھی کبھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی تشریح کو دیکھیں، اور تشریح کو دیکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہم مغالطوں سے بچ جاتے ہیں. لہٰذا لفظی طور پر تو ترجمہ یہی ہو رہا ہے تاکہ وہ جان لے، اور یہ بھی اپنے آپ میں بالکل صحیح کہ وہ جان لے تو وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ جان لے. اب پھر کہیں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی یہ ساری باتیں معلوم ہے، تو تشریحاً یہ بات آتی ہے کہ جان لے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ مبرہن کر دے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ لے کہ کون ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کون ہے جو اس پر ایمان لانے سے رہ جاتے ہیں. یہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی اس طرح کا اسلوب ہم لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ باتیں آ گئی اس پہلے حصے میں، اور وہ آخر کا جو ٹکڑا ہے وہ احصا کل شیء عددا، اور ایک ایک چیز کا اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. تو دو باتیں آ رہی ہیں مولانا. ایک تو یہ کہ پورے ماحول کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے ماحول کا احاطہ کر رکھا ہے. ماحول سے بہرحال یوں کہہ لیجئے کہ وہ گھڑی مراد ہے یا وہ حالات مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات ملائکہ کے ذریعے سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچائے گئے. یہ وہ پورا کا پورا جو ماحول ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ماحول کا احاطہ ہم نے کر رکھا ہے، اور یہ کہ ہر ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے دنیا کی ہر ایک شے پر محیط ہے. ہمیں قرآن کریم کی وہ بھی آیت کا حصہ ملتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کہیں پر شیئن شہید بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جو ہے علم رکھتا ہے اپنے آپ میں. تو مولانا اس سلسلے میں کچھ اور تشریحی نکات. احاط بما لدیہم، اس کو عمومی طور سے اگر ہم لیتے ہیں تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ احاط بما لدیہم، کہ انسانوں، جناتوں اور ساری کائنات میں جتنے جاندار اور جتنی چیزیں ہیں اس کے آس پاس کی تمام چیزوں کی خبر خدا کے پاس. بما لدیہم سے مراد صرف وہ جو ایک ماحول آپ نے بتایا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہر وقت ہر لمحہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور تا قیامت جو کچھ جس کے پاس ہے، جس جادار اور جس بے جان کے پاس آس پاس جو چیزیں ہیں تمام کا علم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر ہم سمجھ لیجیے اپنے آپ میں ایسی زبردست کہ دنیا کی ہر شے کا وہ اپنے آپ میں احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں صرف ایک تو احاطے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ آیت کے اختتام پہ یہ بات بھی ہے کہ ہر شے کو گن رکھا ہے. تو ایک علم ہونا کہ کسی چیز کے تعلق سے کہ یہ اتنی چیزیں ہیں، وہ علم بہرحال ہی بہت بڑا علم ہے، لیکن اس سے بڑا علم یہ ہے کہ اس علاقے میں کون سی چیز کتنی ہے. ریت ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے، ذرات ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے، اس سال بارش ہونے والی ہے تو اس کے قطرات کتنے زمین پر گریں گے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. یہ علم کا یہ علم کی انتہا یوں کہہ لیجیے کہ اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کسی کے بس میں بھی نہیں کہ وہ اس طرح سے اس کائنات کی تمام تر چیزوں کا علم جو ہے اپنے پاس میں رکھے. مولانا یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو گن کر ہر ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان پیغامات کے ہر حرف کو اللہ تعالیٰ نے گن کر کے رکھا ہے، اپنے آپ میں محفوظ کر کے رکھا ہے. تو
کلام الہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس کے تعلق سے بھی گویا کہ یہ اطمینان دلایا گیا ہے، بلکہ یقین دہانی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے پیغامات کا نہ صرف ہر لفظ بلکہ ہر حرف جو ہے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے وقت، اس کا ترجمہ کرتے وقت، کہ ایک ایسی چیز جس کی تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس قدر اہتمام کیا ہے تو ہم بھی محتاط رہیں، ہم بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے وقت، اس کا ترجمہ کرتے وقت اور اس کی ترجمانی اور تشریح کرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بولیں، اور یہ کہ محض اپنے عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑائیں۔ یہ ضرور ہے کہ قرآن کے علم کی روشنی میں، حدیث کے علم کی روشنی میں جو بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے صحیح ہوگی، لیکن حتی الامکان یوں کہہ لیجئے کہ قیاس اور گمان اور منطق اور ان تمام تر چیزوں کا استعمال کر کے باتوں کو یوں کہہ لیجئے کہ غیر ضروری طول دے دینا، یہ کہ غلط تعویلات کرنا، ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس بات کی توفیق و ہدایت نصیب کرے۔ ناظرین، ان چند کلمات کے ساتھ میں سورہ جن کی جو آخری آیت ہے وہ ہمارے درس میں مکمل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق بخشی وقت نکالنے کی، تفاسیر کو پڑھنے اور سننے کی، اور جس قدر ممکن ہو پایا ہم آپ کے ساتھ میں اس علم کو شیئر کر پائے ہیں جو کتاب اللہ کو پڑھنے کے نتیجے میں، تفاسیر کو پڑھنے کے نتیجے میں ہم تک پہنچا، اور اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں، اور وہ وسیع و عریض علم ہے باری تعالیٰ جو صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اس علم سے ہمیں بھی عنایت کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔